اور 25 سال یہ ولایت ایک دم نہیں مل جاتی. ہماری تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ 2 دن رات کو تہجد اٹھ کے پڑھ لینا, تیسرے دن کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں ابھی تک کوئی فرشتہ اترا نہیں میرے لیے, آج کوئی تباک آ جائے میرے لیے, میں 3 دن ہو گئے تہجد پڑھ رہا ہوں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں 25 سال میں نے عراق کے جنگلات میں گزارے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں کئی دن گزر جاتے تھے, جنگل میں ہوتا تھا, کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا, میں سبز پتے کھایا کرتا تھا, حتیٰ کہ میری جلد رنگت سبز ہو گئی تھی. یہ مجاہدات تھے. اور آپ جنگلات میں رب کی عبادت, دنیا کو ترک کر دیا تھا, چھوڑ دیا تھا. فرماتے ہیں کئی مہینے گزر جاتے کہ نہ میں کسی انسان کو دیکھتا, نہ کوئی انسان مجھے دیکھتا. 25 سال کا عرصہ زندگی کا آپ نے یوں گزارا. پہلے علم حاصل کیا, جاہل بن کر تقوی اختیار نہیں کر دیا. یہ نہیں ہے کہ فقط جوش آیا تو عبادت ریاضت شروع کر دی. جو پہلی سیڑھی ہے وہ علم ہے, کہ علم بندہ حاصل کرے گا تو پتہ چلے گا کہ رب کی عبادت کیسے کرنی ہے, رب کی پہچان تب ہوگی. تو پہلے آپ نے علوم حاصل کیے, علم سیکھا 25 سال, پھر 25 سال آپ مجاہدات کرتے رہے, ریاضت کرتے رہے, تقویٰ کرتے رہے, نفس کو مارتے رہے. اور جب آپ کی عمر 51 برس ہوئی, 50 سال آپ نے یوں گزار دیے. اس کے بعد جب 51 برس کے ہو گئے تو ایک دن خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے, زیارت ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا عبد القادر لوگوں کو نصیحت کیا کر, واز فرمایا کر. تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجمی ہوں, عجم کا رہنے والا ہوں, یہ عربی لوگ ہیں, فصاحت اور بلاغت میں یکتا ہے, تو میں ان کے درمیان کیسے بولوں, کیسے گفتگو کروں, ان کو تو اپنے کلام پہ بڑا ناز ہوتا ہے. حضور نے فرمایا قریب آؤ عبد القادر. حضور نے قریب بلایا اور حضور علیہ السلام نے, بعض روایت میں کہ حضور نے کہا کہ میری زبان کو چوسو, بعض میں کہ حضور نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا. ایک بار نہیں 7 بار ڈالا اور تشریف لے گئے. جب آپ تشریف لے گئے تو بعد میں مولا علی مشکل کشا تشریف لے آئے. تو آپ نے پھر وہی کہا کہ عبد القادر باز و نصیحت کیا کرو. کہا حضور ابھی حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا ہے, کروں گا, لیکن میں اجمی ہوں, وہ عربی ہے. تو حضرت مولا علی نے قریب بلایا اور پھر 6 مرتبہ مولا علی نے آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا. تو غوث پاک نے عرض کی کہ حضور علیہ السلام نے تو 7 مرتبہ ڈالا, آپ نے 6 مرتبہ. فرمایا 6 بار اس لیے ڈالا ہے کہ کوئی برابری نہ سمجھ لے. فرمایا ہم حضور کے, وہ حضور کا خاصہ ہے کہ حضور نے 7 بار کرم فرمایا, ہم نے 6 دفعہ. اور اس کے بعد پھر جب آپ بغداد کے منبر پر بیٹھے اور آپ نے گفتگو فرمائی, کلام فرمایا, واعظ و نصیحت کی, اور حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے کیفیت یہ ہو گئی کہ ہزاروں کا مجمع ہوتا, 70 ہزار لوگ آپ کے مجمع میں بیٹھے ہوتے اور آپ گفتگو فرماتے. یہ مائک نہیں ہوتا تھا اس وقت, اور یہ کرامت تھی آپ کی کہ جو پاس بیٹھا پہلا شخص جتنی آواز میں سنتا, جو سب سے آخر والا ہوتا اس کو بھی بالکل ویسی ہی آواز پہنچتی. 70,000 کے مجمع میں, اور کوئی مجلس آپ کی خالی نہ ہوتی کہ جس میں کوئی کافر اسلام قبول نہ کرتا, اور کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی کہ جس میں جو ہے کوئی گناہ گار توبہ نہ کرتا. آپ کے ایک مرید تھے, وہ آپ کے مجلس میں آیا کرتے تھے. تو ایک دن وہ بیٹھ گئے تو انہوں نے نا وہ دھاگا رکھ لیا پاس. انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں آج کتنے جو کافر ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں حضور کی مجلس میں, اور کتنے گناہ گار جو ہیں وہ توبہ کرتے ہیں, کتنے شرابی توبہ کرتے ہیں. تو جب ایک ہوا, حضور واز فرما رہے ہیں, تو تاثیر ہوئی, اثر ہوا, اس نے اسلام قبول کیا, تو انہوں نے گرہ لگا دی. پھر دوسرے نے جو ہے وہ کیا, توبہ کی اپنے گناہ سے, تو دوسری گرا, تیسری, یوں لگا رہے ہیں. تو وہ پاس بیٹھے تھے, تو حضور غوث پاک آپ واز فرما رہے تھے, تو اچانک اس کی طرف دیکھا. فرمایا اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے, میں گرے کھول رہا ہوں, تو گرے لگائی جا رہا ہے. سبحان اللہ, میں تو ان کے دل کی گرے کھول رہا ہوں اور تو بیٹھا گرے لگا رہا ہے. تو حضور غوث پاک کی مجلس, کیونکہ دیکھیں اللہ تاثیر فرماتا ہے. علمی گفتگو ہونا, کمال ہونا, یہ ایک الگ چیز ہے. اللہ والوں کا انداز ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ سادہ گفتگو کرتے ہیں جو عام بندے کو سمجھ آئے. ہمارے ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ علمی گفتگو کرتے ہیں عام لوگوں کے سامنے بھی, وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. حضور غوث پاک کی زبان میں تاثیر یہ تھی, آپ کے بیٹے تھے, تو ایک دن حضور غوث پاک نے فرمایا کہ آپ گفتگو کریں. وہ ممبر پر بیٹھے, بڑی علمی گفتگو کی, مجمع بالکل ساکت بیٹھا, وہ سن رہا, کوئی ہلچل نہیں, کوئی کچھ نہیں. اور انہوں نے کافی گفتگو کی, علمی گفتگو کی, لیکن کوئی اثر نہ ہوا وہاں پر. تو اس کے بعد حضور غوث پاک کی باری تھی. آپ جب ممبر پر جلوہ فروز ہوئے, آپ نے کچھ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا ایک مرغی ہے, اس کا ایک انڈا ہے. آپ نے ابھی اتنا کلام ہی فرمایا تو لوگوں کی آہو زاری, لوگ
ایک دم جذباتی ہو گئے، ان کی کیفیات بدل گئی. تو یہ جو ہے حضور غوث پاک نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تاثیر ہے.